بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل دہلا دینے والی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی جب نازیہ بیگم نے جلتی ہوئی استری میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ گوشت جلنے کی بو فضا میں پھیل گئی اور میں نے تکلیف سے مچلتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ان کی مضبوط گرفت نے مجھے بے بس کر دیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور دل میں ایک ہی سوال ابھرا، کیا میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں یتیم تھی، یا پھر یہ کہ میں نے فیاض سے محبت کر لی، جس کی ماں اور بہن میرے وجود سے ہی نفرت کرتی تھی۔ میں درد میں تڑپ رہی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ تکلیف صرف شروعات تھی، میری آزمائش تو ابھی باقی تھی۔ میں ہیرا ہوں، ایک یتیم لڑکی جس نے اپنی پوری زندگی کسی اپنے کے بغیر گزاری۔ یتیم خانے کی سرد دیواریں میری دنیا تھیں، جہاں نہ ماں کا سایہ تھا نہ باپ کا سہارا۔ بچپن میں جب دوسری لڑکیاں اپنی ماں کی گود میں سوتی، میں اپنی آنکھوں کے آنسو تکیے میں جذب کر لیتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا راستہ ایک دن یکدم بدل جائے گا، کہ قسمت میرے لیے بھی کوئی فیصلہ کرے گی، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ جس دن فیاض پہلی بار یتیم خانے میں آیا، میں نے بس اسے ایک عام آدمی سمجھا۔ وہ بہت مہذب اور سنجیدہ لگ رہا تھا، ایک ایسا مرد جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی، لہجے میں مٹھاس تھا۔ جب وہ لڑکیوں میں کپڑے اور کھانے کی چیزیں بانٹ رہا تھا، میں دور کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں ان چیزوں کے لیے آگے بڑھنے والی لڑکیوں میں شامل نہیں تھی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ دنیا میں ملنے والی خیرات صرف وقتی ہوتی ہے، کسی کا مستقل سہارا نہیں بنتی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ فیاض نے میڈم سلیم، جو یتیم خانے کی انچارج تھی، ان سے میرے بارے میں پوچھا۔ وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میڈم سلیم نے بتایا کہ میں سب سے الگ تھلگ رہتی ہوں، زیادہ بات نہیں کرتی اور اپنا ہر کام خود کرتی ہوں۔ فیاض نے کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور نرمی سے بولا، تم یہاں خوش ہو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ سوال میرے لیے نیا تھا۔ میں خوش؟ یہ سوال میرے بارے میں کسی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے نظر جھکا لی، کچھ نہیں بول پائی۔ فیاض نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر دھیرے سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں سے لے جا سکتا ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، کیا یہ حقیقت تھی یا پھر کوئی خواب؟ میں ایک یتیم لڑکی تھی، میرے پاس نام کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ مرد مجھے کیوں اپنا نام دینا چاہتا تھا؟ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت کی یہ مٹھاس مجھے کتنے زہریلے دنوں کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئے گی۔ چند ہفتے پہلے تک میں یتیم خانے میں تھی، اور آج میں ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی تھی، ایک دلہن کے روپ میں، اور ایک ایسے مرد کے نکاح میں جس نے مجھے خیرات کے طور پر نہیں، عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ نکاح کے بعد فیاض مجھے اپنے گھر لے آیا۔ راستے بھر وہ خاموش تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف کئی بار دیکھا، لیکن میں ہمت نہیں کر پائی کہ کوئی سوال کروں۔ نئی جگہ، نئے لوگ، نیا ماحول، میں خوفزدہ تھی۔ جب گاڑی اس کے آبائی گھر کے سامنے رکی تو میں نے ایک بڑی پرانی طرز کی کوٹھی دیکھی۔ دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا، جیسے یہ عمارت صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں، بلکہ کوئی اندھیرا قلعہ ہو، جہاں قدم رکھتے ہی میری دنیا بدل جائے گی۔ دروازہ کھلا اور پہلی بار میری ساس نازیہ بیگم اور نند رابعہ سے سامنا ہوا۔ ساس نے سر سے پیر تک مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوئی کمتر مخلوق ہوں۔ ان کی آنکھوں میں اجنبیت بھی تھی اور سختی بھی۔ رابعہ نے بس ہونٹ پیچھے اور رخ پھیر لیا۔ یہ ہے تمہاری پسند؟ نازیہ بیگم نے فیاض کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فیاض نے قدر نرمی سے جواب دیا، امی، ہیرا میری بیوی ہے، اسے عزت دیں۔ عزت؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ ہماری عزت ایک یتیم لڑکی کے ہاتھ میں دے دی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بے بسی سے فیاض کی طرف دیکھا کہ شاید وہ میری حمایت میں کچھ کہے، مگر وہ خاموش تھا۔ یہ خاموشی میرے حق میں نہیں تھی، یہ آنے والے طوفان کی پہلی آہٹ تھی۔ پہلی رات جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے گہرا سانس لیا۔ یہ میرا نیا گھر ہے، مجھے یہاں رہنا ہوگا، میں نے خود کو تسلی دی۔ لیکن رات کے دوسرے پہر دروازہ زور سے کھلا اور نازیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ یہ شاہی زندگی کا خواب دیکھنا چھوڑ دو ہیرا، تمہاری حقیقت کچھ اور ہے، انہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں نے سہم کر انہیں دیکھا۔ جو بہو بیٹیوں کی طرح آئے وہ عزت پاتی ہے، جو خیرات میں آئے اسے نوکرانی بنا دیا جاتا ہے۔ ایک زہریلا جملہ جو میرے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی آزمائشیں دیکھی تھیں، مگر سسرال کی دنیا کچھ اور ہی نکلی۔ ایک ایسی جگہ جہاں میری کوئی حیثیت نہیں تھی، جہاں میرے جذبات کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ فیاض میرا سہارا بنے، میری ڈھال بنے، مگر وہ تو جیسے اپنی ماں اور بہن کے درمیان کہیں کھو گیا تھا۔ فیاض کے گھر آنے کے بعد بھی نازیہ بیگم اور رابعہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ میرے سامنے کچھ اور ہوتی
اور فیاض کے سامنے کچھ اور۔ میں خاموش رہتی، دل ہی دل میں دعا کرتی کہ میرا شوہر مجھے سمجھے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں دبئی جا رہا ہوں ہیرا، یہ جملہ جب فیاض نے کہا تو میں اندر سے لرز گئی، میری آواز کانپ رہی تھی۔ بس 2 دن بعد مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے قدموں سے سرک رہی ہو۔ شادی کو ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے اور اب وہ جا رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا کر سر ہلایا، جیسے سب کچھ قبول کر لیا ہو، مگر اندر ہی اندر میری دنیا بکھر رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں ہر مہینے پیسے بھیجوں گا، امی اور رابعہ کا خیال رکھنا۔ امی اور رابعہ؟ میری آنکھوں میں حیرت ابھری۔ میرا خیال رکھنے کا ذکر تو کہیں نہیں تھا۔ 2 دن پلک جھپکتے گزر گئے اور پھر وہ دن آیا جب فیاض روانہ ہو گیا۔ میں نے ایئرپورٹ پر اس کے چہرے کو آخری بار غور سے دیکھا، اس امید میں کہ وہ کچھ ایسا کہے جو میرے دل کو سکون دے، مگر وہ بس اتنا بولا، میری غیر موجودگی میں امی کی حکم دوری مت کرنا۔ یہ جملہ میری قسمت پر مہر لگانے کے برابر تھا۔ فیاض کے جاتے ہی نازیہ بیگم کی آنکھوں میں جو نفرت ابھری تو میں کانپ کر رہ گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا وہ ایک دم میری طرف مڑی۔ اب تم پر کوئی ترس کھانے والا نہیں، جو کہا وہ کرنا ہوگا، ورنہ مجھے کسی بھیانک انجام کا اندیہ دے رہا تھا۔ میں نے اپنی قسمت کا فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ اب میں ایک بیوی نہیں بلکہ ایک نوکرانی بن چکی تھی، اور یہ نوکری کب ختم ہوگی؟ شاید کبھی نہیں۔ فیاض کے جاتے ہی میرا پہلا دن تھا، ایک ایسا دن جس نے مجھے دکھایا کہ اب میری کیا حیثیت ہے۔ میں نے صبح اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا کرے۔ لیکن جیسے ہی میں نے دعا کے بعد آنکھیں کھولی، دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور نازیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ اب جاگ بھی لو یا سارا دن سوتے ہی گزارنا ہے؟ ان کی سخت آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور کھڑی ہو گئی۔ ناشتہ تیار کرو اور یاد رکھو، جو نمک میرے سے غلط ہوا اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ یہ جملہ میرے لیے کسی انتباہ سے کم نہیں تھا۔ میں سر ہلاتی ہوئی تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے الماری کھولی اور سوچنے لگی کہ کیا بناؤں۔ میرے ہاتھ آٹے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ پیچھے سے رابعہ کی آواز آئی، بس زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کیا پتا کھانا پکانے کا؟ میں نے دھیرے سے کہا، میں بنا لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ خوفیے تمہاری مصنوعی معصومیت نہ جانے کب ختم ہوگی، وہ نخوت سے بولی اور پاس آ کر آٹے کا ڈبہ زور سے میرے سامنے رکھا، جیسے میرے وجود سے نفرت ہو۔ ناشتہ بناتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جب میں نے ناشتہ میز پر لگایا تو نازیہ بیگم نے پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی تھالی زور سے میز پر دے ماری۔ یہ کیا بنایا ہے؟ نمک زیادہ ہے، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے آنکھیں چکا لی۔ یہ تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے صرف ڈانٹ رہی ہوں، اگلی بار ہاتھ سے پکڑ کر باہر پھینک دوں گی۔ میں نے جلدی سے پلیٹ ہٹائی اور کچن میں جا کر رو دینے کو جی چاہا، مگر نہیں، مجھے حوصلہ رکھنا تھا، صبر کرنا تھا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ دن کا دوسرا پہر آیا۔ میرا پہلا دن مکمل نوکرانی کی طرح گزرا۔ جھاڑو، برتن، کپڑے دھونا اور دن بھر تانے سہنا، یہی میرا مقدر بن چکا تھا۔ صبح سے میں گھر کے کاموں میں جٹی ہوئی تھی۔ نازیہ بیگم کی ہر بات پر جی امی کہہ کر جواب دینا، رابعہ کے طنز سہنا اور ہر کام میں غلطی نکالے جانے پر خاموش رہنا میری روزمرہ کی زندگی بن چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس پر مجھے تانے سننے پڑے، مگر جیسے ہی دوپہر ہوئی میری قسمت نے پھر پلٹا کھایا۔ رابعہ کے کپڑوں پر استری کرنی تھی۔ میں نے استری کو گرم ہونے کے لیے رکھا اور دوسرے کپڑے ترتیب دینے لگی۔ شاید میں کچھ لمحوں کے لیے بھول گئی تھی کہ استری کتنی گرم ہو چکی ہے۔ جب میں نے پہلا کپڑا اس پر رکھا تو وہ ایک دم سے جلنے لگا، کپڑے پر سیاہ نشان پڑ گیا۔ ارے، میرے منہ سے نکلا اور میں نے جلدی سے استری ہٹائی۔ اسی لمحے دروازے پر کھڑی رابعہ کی تیز آواز آئی، تم نے میرے کپڑے جلا دیے۔ وہ غصے سے لپکی اور استری شدہ کپڑا ہاتھ میں لے کر چلائی، یہ میرا پسندیدہ سوٹ تھا، تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، میں تو صرف… لیکن میری صفائی مکمل ہونے سے پہلے ہی نازیہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے جلے ہوئے کپڑے کو دیکھا، پھر میری طرف گھور کر آئیں۔ یہ کیا حرکت کی ہے ہیرا؟ ان کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ امی یہ جان بوجھ کر رہی ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ میرے کپڑوں کو ہاتھ مت لگانا۔ رابعہ نے مزید آگ بھڑکائی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس غلطی ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، غلطی؟ نازیہ بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہم نے تمہیں بیٹی بنا کر گھر میں نہیں رکھا، سمجھی؟ تم ہمارے گھر میں خیرات میں آئی ہو، نوکرانی بن کر رہو۔ پھر وہ لمحہ آیا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ نازیہ بیگم نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑا اور استری کا پچھلا گرم حصہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میری دردناک چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ جلن اتنی شدید تھی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر نازیہ بیگم نے اسے مزید دبایا۔ یہ سزا ہے تمہاری غفلت کی۔ میرے ہاتھ پر سرخ نشان پڑ چکا تھا اور درد میری ہڈیوں تک اتر گیا تھا۔ میں نے تکلیف میں اپنی مٹھیاں بند کر لی۔
یہ میری پہلی مار تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے اور کتنے زخم میرے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں۔ میرے ہاتھ پر جلنے کا نشان ابھی تازہ تھا، درد کی ٹیسیں میرے پورے جسم میں دوڑ رہی تھی، مگر میں نے ایک آہ بھی نہیں بھری۔ میں جان چکی تھی کہ اگر میں نے رونے یا شکایت کرنے کی کوشش کی تو میری تکلیف کو مزید بڑھا دیا جائے گا۔ میں نے نازیہ بیگم اور رابعہ کی طرف دیکھا، مگر ان کے چہروں پر ذرا بھی ندامت نہیں تھی۔ یہ تو ابھی شروعات ہے ہیرا، رابعہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو آگے اس سے بھی ابھی بدتر ہوگا۔ میں نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ میرا صبر قائم رہے، لیکن شاید میری خاموشی نے انہیں مزید حوصلہ دے دیا تھا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی تو نازیہ بیگم نے مجھے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں امی، میں نے آہستہ سے کہا۔ کون سا کمرہ؟ انہوں نے طنزیہ کہا لگایا۔ یہ جو تم نے شاہی محل سمجھ کر بیٹھنے کا سوچا ہے، یہ اب تمہارے لیے نہیں، تم مہمان نہیں ہو بلکہ اس گھر میں نوکرانی ہو۔ نوکرانیوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ آج سے تم اوپر والے اسٹور روم میں سو گی، رابعہ نے حقارت سے کہا۔ میری نظریں فیاض کے کمرے کی طرف اٹھیں جہاں میری جگہ تھی، وہی جگہ جہاں میں نے ایک نئی زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر آج میری حیثیت بدل چکی تھی۔ اگلی صبح ایک نئی مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ فیاض کو ہماری طرف سے خط لکھو۔ نازیہ بیگم نے مجھے سخت نظروں سے گھورا۔ کیسا خط؟ ایسا خط جس میں لکھا ہو کہ تم یہاں بہت خوش ہو، ہم تمہیں بیٹی کی طرح رکھ رہے ہیں اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں۔ میری انگلیاں کانپنے لگی۔ لیکن یہ تو جھوٹ ہوگا، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا کہا؟ نازیہ بیگم نے سختی سے میرا بازو پکڑا۔ اگر تم نے ہمارے کہنے کے مطابق خط نہ لکھا تو میں فیاض کو کہوں گی کہ تمہارا کسی غیر مرد سے تعلق ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں امی، ایسا مت کریں۔ تو پھر چپ چاپ لکھو۔ میں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، مگر ہر لفظ میرے لیے زہر تھا۔ یہ وہ سازش تھی جس میں مجھے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا قید خانہ مضبوط کرنا تھا۔ خط لکھنے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ہر لفظ جو میں نے کاغذ پر اتارا وہ میرے دل پر ایک زخم کی طرح لگا۔ میں نے جھوٹ لکھا تھا، مگر وہ جھوٹ میرے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ نازیہ بیگم نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا، دھمکی دی تھی، اور میں بے بس تھی۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ جب فیاض یہ خط پڑھے گا تو کیا وہ سچ کو پہچان پائے گا؟ کیا وہ سمجھے گا کہ میں یہ سب زبردستی لکھ رہی تھی؟ مگر جو امید میں دل میں پال رہی تھی وہ محض ایک خوش فہمی نکلی۔ چند دن کے بعد نازیہ بیگم اور رابعہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ نازیہ بیگم نے فون اٹھایا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ فیاض کی کال ہے۔ میں کچن میں کھڑی ان کے قریب سے گزری تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہاں فیاض بیٹا، خط مل گیا؟ نازیہ بیگم نے مصنوعی شفقت سے کہا۔ میں وہیں رک گئی۔ دل میں امید جاگی کہ شاید فیاض سمجھے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، کہ وہ مجھ سے خود بات کرنا چاہے گا۔ ہاں ہیرا ٹھیک ہے، بہت خوش ہے، وہ خود لکھ کر بھیج رہی ہے نا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے لب بھیج لیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے خود بات کرے، مگر نازیہ بیگم نے فون مجھے دینے کی زحمت بھی نہیں کی۔ فون رکھنے کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دیکھا، فیاض نے تم سے بات تک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ ہم پر یقین رکھتا ہے، تم پر نہیں۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو سوچوں کا طوفان میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ فیاض نے نہ مجھے بلایا نہ میرا حال پوچھا۔ کیا وہ واقعی مجھ پر شک کرنے لگا تھا؟ کیا وہ ماں اور بہن کی باتوں میں آ چکا تھا؟ کچھ دن کے بعد اس کا ایک اور فون آیا۔ نازیہ بیگم نے اس بار اسپیکر آن کر دیا، شاید مجھے تکلیف دینے کے لیے۔ امی ہیرا کا دھیان رکھیے گا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ کہیں وہ میری غیر موجودگی میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہی؟ یہ سن کر میرا دم گھٹنے لگا۔ فیاض کو مجھ پر شک ہونے لگا تھا۔ فیاض کے الفاظ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس کے شکیہ جملے بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں، نہیں میں بے قصور ہوں، مگر میری آواز قید ہو چکی تھی، میری زبان پر تالے لگ چکے تھے۔ فون رکھنے کے بعد نازیہ بیگم نے فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے وہ میری شکست کا جشن منا رہی ہوں۔ دیکھا، تمہارا شوہر اب تم پر بھروسہ نہیں کرتا، انہوں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ رابعہ ہنسی۔ اب تم لاکھ صفائیاں بھی دو نا تو وہ تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر میں فیاض کو حقیقت بتانے کی کوشش بھی کرتی تو کیا وہ سننے کے لیے تیار ہوتا؟ اس کا شک میری روح پر ایک بوجھ بن چکا تھا۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری مدد کر، میرے لیے کوئی راستہ نکال، اور شاید میری دعا سن لی گئی۔ اگلے دن میں گھر کے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب محلے کی زبیدہ خالہ دروازے پر آئیں۔ وہ اکثر میرے حال پر ترس کھاتی تھی اور موقع ملتے ہی میرے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتی۔ کیسی ہو بیٹی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا
آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بس جی رہی ہوں خالہ، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ میری جلی ہوئی کلائی پر نظر ڈال کر چونک گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کچھ نہیں، بس غلطی سے۔ غلطی سے؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ میں ان کی نظروں میں اپنی ماں کی جھلک دیکھ رہی تھی، وہ ماں جو کبھی میرے ساتھ نہیں تھی مگر شاید کہیں نہ کہیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ خالہ مجھے نہیں معلوم کہ میں سچ کیسے ثابت کروں۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ زبیدہ خالہ نے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، سچ کو چھپایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور خود کو بے بس مت سمجھو۔ یہ پہلی بار تھا کہ مجھے امید کی ایک کرن دکھائی دی، مگر یہ کرن مجھے اندھیرے سے نکالنے کے لیے کافی تھی یا نہیں، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ زبیدہ خالہ کے الفاظ میرے دل میں کسی چراغ کی لو کی طرح جلنے لگے۔ بیٹی، سچ کو چھپایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میرا سچ کبھی سامنے آ سکے گا، لیکن پہلی بار لگا کہ شاید میں واقعی بے بس نہیں ہوں۔ میں سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہی۔ فیاض کا شک، ساس کے ظلم، نند کی سازشیں۔ میں کب تک یہ سب سہتی رہوں گی؟ میں کب تک خاموش رہوں گی؟ ہیرا، نازیہ بیگم کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کپڑے دھونے ہیں اور دھیان رکھنا، اگر ذرا بھی نقصان ہوا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ ان کی نظریں سرد تھیں، لہجہ زہر سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا اور کپڑے لے کر صحن میں آ گئی۔ ٹب میں پانی بھرا اور کپڑے دھونے لگی۔ ہاتھ جل رہے تھے مگر دل میں ایک نئی ہمت آ رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں نے خود سے کہا۔ زبیدہ خالہ کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور خود کو بے بس مت سمجھو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ کرنا ہوگا۔ میں خاموش تماشائی نہیں بنی رہ سکتی تھی۔ اگلے دن فیاض کی کال آئی۔ ہمیشہ کی طرح نازیہ بیگم نے اسپیکر آن کیا تاکہ میں بے بسی سے ان کی باتیں سن سکوں۔ کیسی ہو امی؟ ہیرا کیسی ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ بیٹا، وہ بہت خوش ہے، ہمارے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہے، نازیہ بیگم نے مکار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر کہوں، فیاض یہ سب جھوٹ ہے، مگر میری زبان بند تھی۔ لیکن اچانک زبیدہ خالہ دروازے پر آ گئی۔ وہ شاید کسی بہانے سے آئی تھی، لیکن جو ہی انہوں نے نازیہ بیگم کو فون پر جھوٹ بولتے ہوئے سنا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بس بہت ہو گیا، وہ ایک دم بولی۔ نازیہ بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ فیاض بیٹا، میں زبیدہ خالہ بول رہی ہوں، اور میں تمہیں وہ سچ بتانے آئی ہوں جو تمہاری ماں چھپا رہی ہے۔ کمرے میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ نازیہ بیگم کا چہرہ فاق ہو گیا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا میرا سچ آخرکار سامنے آ جائے گا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نازیہ بیگم کے چہرے کی رنگت فاق ہو چکی تھی، جبکہ رابعہ کے چہرے پر خوف جھلکنے لگا تھا۔ میں نے حیرت سے زبیدہ خالہ کی طرف دیکھا جو مضبوط لہجے میں بول چکی تھی۔ فیاض بیٹا، میں تمہیں وہ سچ بتانے آئی ہوں جو تمہاری ماں چھپا رہی ہے۔ فون کی دوسری طرف فیاض کی آواز گونجی۔ کیا مطلب خالہ؟ کون سا سچ؟ زبیدہ خالہ نے ایک گہرا سانس لیا اور مجھے حوصلہ دینے کے لیے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تمہاری بیوی ہیرا اس گھر میں نوکرانی بنی ہوئی ہے۔ اس پر دن رات ظلم ہو رہا ہے، اسے مارا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور تمہاری ماں اور بہن اسے تم سے دور کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے زبیدہ خالہ کی طرف دیکھا۔ اتنے دنوں سے میرے اندر جو چیخیں دبی ہوئی تھی وہ آج کسی اور کی زبان سے باہر آ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ نازیہ بیگم چیخ پڑی اور تیزی سے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ فیاض، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ فیاض کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ لیکن امی، میں نے پہلے بھی محسوس کیا ہے کہ ہیرا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ خود کیوں نہیں بولتی؟ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ کہوں، کچھ بولوں، مگر نازیہ بیگم نے تیزی سے آگے بڑھ کر میرا بازو دبوچ لیا اور اپنی زہریلی نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ وہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خبردار کر رہی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ فیاض، تم اپنی ماں پر شک کر رہے ہو؟ کیا ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا نہیں کیا؟ کیا اب تم ایک پرائی لڑکی کی باتوں میں آ جاؤ گے؟ ان کی آواز میں مصنوعی درد شامل تھا۔ فیاض کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، امی، میں چاہتا ہوں کہ ہیرا مجھ سے خود بات کرے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ موقع تھا، اگر میں سچ نہ بولتی تو شاید کبھی نہ بول پاتی۔ میں نے ہمت جمع کر کے اپنے لب کھولے۔ فیاض، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، نازیہ بیگم نے غصے سے مجھے دھکا دیا اور فون کاٹ دیا۔ اب دیکھتی ہوں کہ تم سچ کیسے بولتی ہو، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ میرا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک نیا طوفان میری طرف بڑھ رہا تھا۔ نازیہ بیگم نے فون بند کر دیا اور پورے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا، لیکن ان کی نظریں مجھ پر بجلی کی طرح گری۔ تم نے فیاض سے سچ بولنے کی کوشش کی؟ ہاں؟ ان کی آواز میں زہر تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا،
امی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس میں فیاض کو حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ حقیقت؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ اب میں تمہیں ایک حقیقت دکھاتی ہوں۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر صحن میں لے گئی۔ رابعہ بھی پیچھے آ گئی، اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ اب دیکھتی ہوں کہ تم فیاض کو کیا بتاتی ہو۔ نازیہ بیگم نے غصے سے میرا دوپٹہ نوچ کر پھینک دیا اور چیخ کر بولی، سب سنو، یہ لڑکی ہمارے خاندان کی عزت پر دھبا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ امی یہ اب کیا کر رہی ہیں؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ہمارے سامنے معصوم بنتی ہے اور جب موقع ملے تو غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ہیرا۔ رابعہ نے آگ میں مزید تیل ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں امی، میں نے خود دیکھا، یہ کسی سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے۔ نہ جانے دبئی میں بیٹھی بیٹھی فیاض کے ساتھ بھی کیا کھیل کھیل رہی ہو۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے بے یقینی سے دونوں کو دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں چیخی۔ آپ لوگ میرے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ لیکن نازیہ بیگم نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، ہم نے تمہیں بیٹی سمجھ کر گھر میں جگہ دی اور تم نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ محلے کی عورتیں جو باہر گلی میں کھڑی تھی اندر جھانکنے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ زبیدہ خالہ بھی دور کھڑی تھی، مگر وہ کچھ بولنے سے پہلے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ عورتیں میری زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ فیاض کو جب یہ سب پتہ چلے گا تب دیکھتی ہوں کہ وہ تم پر اعتبار کرتا ہے یا اپنی ماں پر۔ نازیہ بیگم نے مجھے دھکا دیا اور میں زمین پر گر گئی۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو میں یہ سب سہتی رہتی یا پھر اپنے سچ کے لیے آخری حد تک جاتی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب خاموش نہیں رہوں گی۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی، میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ نازیہ بیگم کی چیخیں، رابعہ کی زہریلی ہنسی اور محلے کی عورتوں کی سرگوشیاں میرے کانوں میں زہر گھول رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو سنبھالا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر نازیہ بیگم نے نفرت سے میرا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ طنزیہ بولی۔ ابھی ہمارا کھیل ختم نہیں ہوا ہیرا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ امی کیوں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میری آواز میں دکھ تھا۔ ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کرنے چلی تھی نا؟ وہ غرائی۔ تم چاہتی ہو کہ فیاض ہماری باتوں پر یقین نہ کرے، تمہارے سچ کو سچ سمجھے؟ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ رابعہ نے ہنستے ہوئے ایک پرچی میری طرف اچھالی۔ یہ دیکھو، تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ پرچی اٹھائی اور جیسے ہی اس پر نظر پڑی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ طلاق نامہ؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے بے یقینی سے نازیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری حیثیت ہے ہیرا، نازیہ بیگم نے زہریلے لہجے میں کہا۔ فیاض کو یقین دلانے کے لیے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ تم پر جو بہتان لگایا ہے وہی کافی تھا۔ اب وہ تمہیں اپنی بیوی ماننے سے انکار کر چکا ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں یہ طلاق قبول نہیں کروں گی، میں چیخی۔ رابعہ نے کہا لگایا، تمہاری مرضی سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو تم ہمارے گھر میں رہنے کے بھی قابل نہیں رہی۔ نازیہ بیگم نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور دھکا دے دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں مزید اپنی چھت کے نیچے نہیں رکھ سکتے۔ میں نے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ میری دنیا لمحوں میں تباہ ہو چکی تھی۔ میں کہاں جاتی؟ کس سے مدد مانگتی؟ زبیدہ خالہ آگے بڑھی، انہوں نے مجھے تھام دیا۔ یہ ظلم ہے نازیہ، تم کسی کی زندگی یوں برباد نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے فیصلے ہیں، نازیہ بیگم نے غرور سے کہا۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سب ایسے ختم نہیں ہوگا۔ میں اپنا حق لے کر رہوں گی، میں اپنی سچائی ثابت کر کے رہوں گی۔ میں دروازے کے قریب کھڑی تھی، ہاتھ میں طلاق نامہ، آنکھوں میں بے یقینی اور دل میں درد کی ٹیسیں۔ نازیہ بیگم اور رابعہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے اپنی سب سے بڑی جیت حاصل کر لی ہو۔ زبیدہ خالہ میرے قریب کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں ہمدردی اور غصہ دونوں جھلک رہے تھے۔ یہ ظلم ہے، زبیدہ خالہ نے سختی سے کہا۔ فیاض کو جھوٹ بول کر بہکایا گیا ہے، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ نازیہ بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ارے خالہ، آپ کون ہوتی ہیں ہمارے معاملات میں بولنے والی؟ جو ہونا تھا ہو چکا، ہیرا اب اس گھر کا حصہ نہیں رہی۔ رابعہ آگے بڑھی۔ اگر تم میں ذرا سی بے غیرت ہے تو خود یہاں سے چلی جاؤ، تاکہ ہمیں تمہیں دھکے دے کر نہ نکالنا پڑے۔ میں نے گہری سانس لی، میری آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ چکی تھی۔ اب میں وہ خاموش سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی جس پر جو چاہے ظلم کرے وہ چپ چاپ سہتی رہے۔ میں نے طلاق نامہ مٹھی میں بھینچا اور مضبوط لہجے میں بولی، یہ گھر میرا بھی ہے، میں فیاض کی بیوی ہوں، اور جب تک وہ خود میرے منہ پر آ کر مجھے طلاق نہیں دیتا میں یہ کاغذ نہیں مانوں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مزاحمت کروں گی۔ نازیہ بیگم کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ تم ہمارے خلاف جانے کی ہمت کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے سختی سے کہا۔ ہمت اب آ گئی ہے امی، رابعہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔
فیاض تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اگر تم ضد کرو گی تو وہ تمہیں دھکے مار کر نکال دے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اگر وہ واقعی ایسا کرے گا تو مجھے خود آ کر کہنا ہوگا، میں کسی جعلی طلاق نامے پر یقین نہیں کروں گی۔ زبیدہ خالہ نے میرا ساتھ دیا۔ بالکل صحیح کہا بیٹی، جب تک فیاض خود اپنی آنکھوں سے سب نہ دیکھے میں بھی تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی، میں خود فیاض سے بات کروں گی۔ نازیہ بیگم اور رابعہ کا رنگ پھک ہو گیا، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی چال الٹی پڑ سکتی ہے۔ یہ میرا پہلا وار تھا اور اب میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ میری بات سن کر نازیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ شاید یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں یوں ان کے سامنے ڈٹ جاؤں گی۔ رابعہ نے بھی حیرت سے مجھے گھورا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہی ہیرا جو کل تک ان کے ظلم سہتی آ رہی تھی آج ان کے خلاف کھڑی تھی۔ زبیدہ خالہ، آپ اس معاملے میں مت بولیں، نازیہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، مگر زبیدہ خالہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ نازیہ، تم ایک معصوم لڑکی پر ظلم کر رہی ہو۔ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ تمہاری بات سچ ہے تو فیاض کو فوراً بلاؤ، وہ خود آ کر دیکھے کہ اس کی بیوی کو تم نے کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ فیاض نے اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لی تو ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ فیاض کو دبئی میں اپنا کام ہے، وہ ہر وقت ہمارے جھگڑوں میں نہیں آ سکتا۔ رابعہ نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ جھگڑا؟ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ جھگڑا نہیں، یہ ایک سازش ہے جو آپ دونوں نے مل کر میرے خلاف رچی ہے۔ نازیہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا، اچھا تو تم ہمیں چالاک سمجھتی ہو، ٹھیک ہے، فیاض کو بلا لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کس کی سنتا ہے۔ انہوں نے غصے سے فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ میں نے گہری سانس لی، میری نظریں نازیہ بیگم پر جمی تھیں۔ رابعہ نے پریشانی سے ماں کو دیکھا، شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں فیاض حقیقت نہ جان لے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی اور چند لمحوں کے بعد فیاض کی آواز آئی، جی امی، خیریت؟ نازیہ بیگم نے فوراً اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی، بیٹا ہمیں تمہاری ضرورت ہے، فوراً پاکستان آ جاؤ، یہاں کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنی چاہیے۔ فیاض چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، امی ہوا کیا ہے؟ میں نے فوراً موقع دیکھا اور چیخ کر کہا، فیاض سچ جاننا چاہتے ہو تو خود آ کر دیکھو۔ فون پر یکدم خاموشی چھا گئی۔ نازیہ بیگم نے مجھے گھور کر دیکھا، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ فیاض کو سچ دیکھنا ہی ہوگا، اب کوئی جھوٹ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ نازیہ بیگم نے غصے سے فون بند کر دیا اور تیزی سے میری طرف بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے میرا آخری جملہ ان کے پورے منصوبے کو برباد کر چکا ہو۔ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ وہ غرائیں۔ فیاض کو سچ جاننے کا پورا حق ہے، اب وہ خود آ کر فیصلہ کرے گا کہ میں ایسی ہوں یا آپ نے جیسا اسے دکھایا ویسی۔ رابعہ نے طنزیہ کہا لگایا، فیاض کو بلانے سے کیا ہوگا؟ وہ ہم پر یقین کرتا ہے، تم پر نہیں۔ لیکن میں نے ان دونوں کے چہروں پر ہلکی سی گھبراہٹ دیکھی۔ ان کے اندر ایک ڈر تھا، ڈر کہ کہیں فیاض میری حالت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ 2 دن گزر گئے اور ان 2 دنوں میں ساس اور نند کی نفرت مزید بڑھ چکی تھی۔ اب وہ کھل کر مجھے ستا رہی تھی اور میں ہر چیز کو سہتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ فیاض آ رہا ہے اور یہی میرا آخری موقع ہوگا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا۔ تیسرے دن شام کے وقت دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ نازیہ بیگم کے چہرے پر ایک دم تناؤ پھیل گیا۔ رابعہ نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا، جیسے کسی امتحان کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، فیاض آ چکا تھا۔ نازیہ بیگم نے گہری سانس لی اور زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی، پھر دروازہ کھولا۔ فیاض اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ امی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نازیہ بیگم نے فوراً افسردہ لہجہ اپنایا، بیٹا ہم نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ تمہاری بیوی کس راستے پر چل رہی ہے۔ فیاض نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میں خاموش کھڑی تھی، میرا چہرہ زرد تھا، میری کلائی پر استری کا جلنے کا نشان ابھی بھی تازہ تھا۔ ہیرا، سچ بتاؤ، کیا امی جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے؟ فیاض نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرے ہونٹ لرزے، مگر میں نے مضبوطی سے کہا، اگر تمہیں میری سچائی پر شک ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو فیاض۔ زبیدہ خالہ فوراً آگے بڑھی، ہاں فیاض، دیکھو کہ تمہاری بیوی پر کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ گھر تمہیں وہ نہیں دکھا رہا جو حقیقت میں یہاں ہوتا ہے۔ فیاض کے چہرے پر الجھن تھی، جیسے اس کے دماغ میں برسوں سے بندھی گانٹھیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہوں۔ فیاض کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اس کی نظریں کبھی مجھ پر جاتی اور کبھی نازیہ بیگم پر۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، شک تھا اور شاید کچھ پچھتاوا بھی۔ میں سانس روک کے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ خود اپنی آنکھوں سے سچ دیکھے گا۔ امی صاف صاف بتائیں کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ نازیہ بیگم فوراً معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر بولی، بیٹا تمہاری بیوی ہماری عزت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے، ہم نے اسے بیٹی بنا کر رکھا مگر یہ ہمیں بدنام کرنا چاہتی ہے۔ رابعہ نے بھی موقع غنیمت جانا، ہاں بھائی، ہم نے اسے محبت دی مگر یہ ہمیں ذلیل کر رہی ہے۔ فیاض نے میری طرف دیکھا، شاید وہ چاہ رہا تھا کہ میں خود بولوں،
میں نے گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، فیاض، میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ میں کس حال میں ہوں۔ یہ جلنے کے نشان، یہ زخم، یہ سب خود بول رہے ہیں۔ میں نے اپنی جلی ہوئی کلائی آگے کی۔ فیاض کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کی آواز مدھم تھی، جیسے وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ سب سچ ہے۔ نازیہ بیگم کو محسوس ہو گیا کہ بات ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ وہ فوراً چلائی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، خود ہی اپنا ہاتھ جلایا ہوگا تاکہ ہمیں برا ثابت کر سکے۔ رابعہ نے بھی فوراً کہا، بھائی، یہ تمہیں ہم سے دور کرنا چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ تم اپنی ماں اور بہن کو چھوڑ دو۔ فیاض کے چہرے پر غصہ ابھرنے لگا۔ امی، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیرا نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ جلایا؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ نازیہ بیگم نے زور سے روتے ہوئے کہا، ہاں، اگر تمہیں ہم پر یقین نہیں تو ہمیں چھوڑ دو، فیصلہ کر لو، یا تو اپنی ماں کے ساتھ رہو یا اپنی بیوی کے ساتھ۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یہ وہ جال تھا جو نازیہ بیگم نے آخر میں بچھایا تھا۔ میں نے فیاض کو دیکھا۔ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا، کیا وہ اپنی ماں کی ضد کے آگے جھک جائے گا یا سچائی کا ساتھ دے گا؟ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنا آخری فیصلہ کرے۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ نازیہ بیگم کی آنکھوں میں ضد اور آنا تھی، رابعہ کے چہرے پر بے چینی، اور فیاض، وہ بے یقینی سے کبھی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اور کبھی مجھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ اگر آج فیاض نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے ٹھکرا دیا تو میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ امی، آپ مجھ سے یہ کیسا فیصلہ کروا رہی ہیں؟ فیاض نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میری ماں اور میری بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف کیوں کھڑا کر دیا گیا ہے؟ نازیہ بیگم نے فوراً آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ بیٹا، ہم نے تمہیں پالا، تمہیں بڑا کیا، تمہارے لیے قربانیاں دی، اور آج تم ایک پرائی لڑکی کے لیے اپنی ماں کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہو۔ رابعہ نے بھی فوراً ہمدردی جتائی۔ ہاں بھائی، اگر تمہیں ہم پر یقین نہیں تو پھر یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے ان کی چالاکی پر حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ نازیہ بیگم مجھے شکست دینے کے لیے ہر ممکن ہتھیار استعمال کریں گی، یہاں تک کہ جذباتی بلیک میلنگ بھی۔ فیاض نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تذبذب تھا۔ ہیرا، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر مضبوط لہجے میں کہا، میں صرف انصاف چاہتی ہوں فیاض۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سچ اور جھوٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، بغیر کسی کے اثر میں آئے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری حالت، میرے زخم، میری اذیت کو سمجھو، اور اگر پھر بھی تمہیں لگے کہ میں غلط ہوں تو میں خود چلی جاؤں گی۔ فیاض خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں میری جلی ہوئی کلائی پر جم گئی اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو رہی ہیں، جیسے اسے کسی پر غصہ آ رہا ہو۔ امی، مجھے ہیرا کے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں چاہیے، اس نے آخر کار کہا۔ نازیہ بیگم نے فوراً احتجاج کیا، فیاض، تم ہمیں نظر انداز کر رہے ہو۔ نہیں امی، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اگر ہیرا واقعی جھوٹ بول رہی ہے تو میں خود اسے گھر سے نکال دوں گا۔ یہ سنتے ہی نازیہ بیگم اور رابعہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر فیاض مجھ سے تنہائی میں بات کرے گا تو سچائی سامنے آ جائے گی۔ اب کھیل میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ فیاض کے الفاظ سنتے ہی نازیہ بیگم اور رابعہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر فیاض نے مجھ سے تنہائی میں بات کر لی تو ان کے جھوٹ اور سازشوں کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ میں نے پہلی بار ان کے چہروں پر خوف کی جھلک دیکھی۔ فیاض بیٹا، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اس لڑکی کی باتوں میں مت آنا، نازیہ بیگم نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں ہمارے خلاف کر دے گی۔ رابعہ نے بھی جلدی سے کہا، بھائی بھابھی بہت چالاک ہیں، یہ تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فیاض نے سختی سے انہیں دیکھا۔ میں فیصلہ کسی کے کہنے پر نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی کیونکہ اب سب کچھ میرے الفاظ پر منحصر تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی فیاض نے گہری سانس لی اور سیدھا میری طرف دیکھا۔ اب سچ سچ بتاؤ ہیرا، کیا ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ سخت تھا، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں ایک غیر یقینی سی الجھن دیکھی۔ میں نے اپنی جلی ہوئی کلائی اس کے سامنے کر دی۔ یہ نشان دیکھ رہے ہو فیاض؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو جلایا ہوگا؟ فیاض کی نظریں میرے زخموں پر جم گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر نرمی آ رہی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور بولتی گئی، جب تم گئے تھے تو امی اور رابعہ نے مجھے نوکرانی بنا دیا۔ میں تمہاری بیوی تھی، مگر انہوں نے مجھے وہ عزت کبھی نہیں دی۔ مجھے بھوکا رکھا، گالیاں دی، استری سے جلایا، اور جب میں نے سچ بولنے کی کوشش کی تو انہوں نے تمہیں میرے خلاف کر دیا۔ فیاض کا چہرہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے ہیرا، وہ آہستہ سے بولا، مگر اس کی آواز میں خود اعتمادی نہیں تھی۔ اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو امی اور رابعہ کو بغیر بتائے
زبیدہ خالہ یا کسی پڑوسی سے پوچھو، میں نے مضبوطی سے کہا۔ اگر میں غلط نکلی تو میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ فیاض کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ شاید پہلی بار سوچ رہا تھا کہ وہ واقعی غلطی کر چکا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اچانک وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو فیاض؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ سچ جان لے، جب فیاض کمرے سے نکلا تو نازیہ بیگم اور رابعہ صوفے پر بیٹھی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اسے دیکھا، رابعہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بھائی، آپ بھابھی کی باتوں میں مت آئیں، وہ آپ کو ہمارے خلاف کر رہی ہیں۔ فیاض نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر روکا اور سخت لہجے میں بولا، اب ایک لفظ بھی نہیں رابعہ، میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھنا اور سننا چاہتا ہوں۔ نازیہ بیگم نے فوراً اپنی چادر درست کی اور مصنوعی افسردہ لہجے میں بولی، بیٹا، تم اپنی ماں پر شک کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں پالا پوسا، تمہیں اتنی محبت دی، اور تم آج ایک عورت کے کہنے پر ہمیں جھوٹا سمجھ رہے ہو؟ فیاض نے ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے زبیدہ خالہ کو بلایا، جو پہلے ہی سچ کے لیے بےتاب بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئیں، ان کے چہرے پر ایک سختی اور سچ کی روشنی تھی۔ فیاض بیٹا، اب تم خود سن لو کہ تمہاری بیوی پر کیا کیا ظلم ہوئے۔ زبیدہ خالہ نے ایک ایک کر کے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ ہیرا پر تشدد، استری سے جلانے کا واقعہ، فاقوں پر رکھنا اور جھوٹے الزامات لگانا۔ فیاض کا چہرہ پتھر کی مانند سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ہر جملے کے ساتھ اس کی ماں اور بہن کے چہروں سے ہوائیاں اڑتی جا رہی تھیں۔ یہ سب سچ ہے امی؟ فیاض نے ٹھنڈی مگر خطرناک آواز میں پوچھا۔ نازیہ بیگم کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ بیٹا، ہم نے جو کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ میری بیوی پر ظلم کرنا میرا بھلا تھا۔ فیاض کی آواز گونجی۔ اب نازیہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کی ساری چالاکیاں، ساری سازشیں ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئی تھی۔ آج ان کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور وہ اپنی تنہائی میں قید ہو چکی تھی۔ نازیہ بیگم خاموش بیٹھی تھی، جیسے ان کے پاس اب کوئی جواز باقی نہ رہا ہو۔ رابعہ کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں کبھی ماں پر جاتی اور کبھی فیاض کے چہرے پر، جو اب کسی پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ امی، میں نے آپ کو ہمیشہ سب سے زیادہ عزت دی، آپ کے ہر فیصلے کو مانا، لیکن آج… فیاض کی آواز بھاری ہو گئی۔ آج آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا۔ نازیہ بیگم نے بے بسی سے فیاض کی طرف دیکھا۔ بیٹا، میں نے جو کچھ کیا وہ تمہیں بچانے کے لیے تھا۔ یہ لڑکی تمہیں ہم سے دور لے جا رہی تھی۔ فیاض نے کڑوا ہنکارا بھرا۔ امی، مجھے آپ سے دور کرنے والی ہیرا نہیں، آپ کی اپنی سازشیں ہیں۔ میں نے خود سب کچھ دیکھ لیا ہے اور اب میں مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ رابعہ نے جلدی سے کہا، بھائی، تو کیا تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فیاض نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی، پھر آہستہ سے کہا، نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑ رہا۔ میں صرف ہیرا کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں۔ میں اسے لے کر الگ جا رہا ہوں، جہاں اسے مزید کسی ظلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نازیہ بیگم نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا تم اپنی ماں کو چھوڑ دو گے؟ فیاض نے آہستہ سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا امی، لیکن میں اپنی بیوی کو آپ کی دسترس میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے بہت دیر کر دی، لیکن اب میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ اس شام میں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ جب میں فیاض کے ساتھ اس گھر سے نکل رہی تھی تو میرے دل میں عجیب سی راحت تھی۔ نازیہ بیگم اور رابعہ اب بھی دروازے پر کھڑی تھی، مگر اب ان کے پاس مجھے روکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ان کے چہروں پر بے بسی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ہی سازش کے جال میں پھنس چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہی گھر جہاں میں نے اتنے دنوں تک ظلم سہا، آج مجھے وہاں سے آزادی مل رہی تھی۔ فیاض نے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، ہیرا، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر ہو گئی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں اب ایک کمزور لڑکی نہیں تھی، میں نے اپنی سچائی ثابت کر دی تھی، اور آج میری نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔